السلام علیکم لسنرز۔ محی الدین نواب کی ناول اجل نامے کی آخری کہانی پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حمام۔ اس داستان میں نواب صاحب نے حمام کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہماری سیاست ایک غلیظ حمام نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں ہر سیاستدان اپنی برہنگی چھپانے کے لیے دوسروں کے ننگے پن کا واویلا کرتا نظر آتا ہے۔ اس حمام کو اقتدار کا راستہ سمجھ کر اس میں داخل ہونے والے کو ایمانداری اور دیانتداری کا لبادہ باہری چھوڑنا ہوتا ہے۔ مفاد پرستی کی بوچھاڑ انہیں ملی تقاضوں اور مذہبی فریضوں سے بیگانہ کر دیتی ہے اور یہ ملک کی ابتر حالت کو مزید بدتر کر کے اپنی حالت کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ اس گندگی میں اتفاقاً پارت ہونے والی نفیس ہستی کو یہ بدطینت اپنی آلودگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مزاحمت کرنے پر گھناؤنے منصوبے روح بعمل لاتے ہیں۔ نتیجتاً اچھا بھلا پارسا اور دانا آدمی بھی نادانی کر بیٹھتا ہے۔ یوں نفاست جب غلاظت میں بدلتی ہے تو اندھیرے کچھ اور بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو ازلی حقیقت ہے کہ اجل اپنے وقت پر آتی ہے اور اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر آتی ہے۔ اگر کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے کہ مغرب میں رہنے والے ایک شخص کو ہزاروں میل دور مشرق میں پہنچ کر اپنی آخری سانس پوری کرنی ہے تو تقدیر اسے کسی بہانے مشرق کے اس مخصوص مقام تک ضرور لے جائے گی۔ کاتب تقدیر نے حیات کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ میٹرنیٹی ہوم میں پیدا ہو، وہ محل سے ہزاروں میل دور عمر کوٹ میں بھی پیدا ہو کر تاریخ پاک و ہند میں مغل اعظم کہلا سکتا ہے۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سائمہ کو ایک شکستہ سی جھگی میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک وزیر باد تدبیر کے عالیشان محل کے باتھ روم یعنی حمام میں پیدا ہو گئی۔ اس کی ماں سیما پورے دنوں سے تھی۔ زچگی کا وقت بالکل قریب تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ ٹہل رہی تھی۔ پھر باتھ روم میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ دیوار کا اور دروازے کا سہارا لے کر اندر آئی۔ وہاں کا فرش چکنے ٹائلز کا تھا، پھر پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ وہاں 2 قدم چلتے ہی پھسل کر ایسی گری کہ چیخیں مارتی ہوئی چاروں شانے چت پھسلتی چلی گئی۔ نرس دوسرے کمرے میں تھی۔ سیما کی چیخیں سنتے ہی دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت تک اس کی چیخیں تھم گئی تھیں اور نوزائیدہ بچی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کوئی 16 برس پہلے کی بات تھی۔ خادم ذوالجلال درانی ایک نہایت ہی دیندار اور شرعی احکامات پر عمل کرنے والے شخص تھے۔ ایک وفادار بیوی اور ایک بیٹے اور بیٹی کے باپ تھے۔ سیاست کے میدان میں انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور ذاتی مفاد پرستی غالب آ جاتی ہے، لیکن خادم ذوالجلال درانی کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ان کے بلند کردار کو دیکھ کر انہیں ایک اہم محکمے کا وزیر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں بھی وہ نہایت فرض شناسی کا ثبوت دیتے رہے۔ بڑے سے بڑے بااثر شخص کی مجال نہیں تھی کہ ان سے کوئی غلط کام کرا لیتا۔ سب ان سے نالاں بھی تھے اور سب ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ادوار گزر چکے ہیں جب اس ملک میں محب وطن اور دیانتدار سیاستدان پائے جاتے تھے۔ اب اگر ایسے ہوں تو انہیں باہر تھوک دیا جاتا ہے، اور انہیں سیاست کی دنیا سے باہر تھوکنے کے لیے سیما کا انتخاب کیا گیا۔ وہ ایک غریب والدین کی بیٹی تھی، ایک شکستہ سی کوٹھری میں رہتی تھی، غضب کا حسن و شباب پایا تھا۔ ایک سیاسی پارٹی کے چمچے نے اسے ملازمت دلانے کے لیے اپنے صاحب کے پاس پہنچایا۔ صاحب نے اسے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ وہ لڑکی خادم ذوالجلال درانی کی پارسائی کی ایسی تیسی کر کے اسے عوام کے سامنے بے لباس کر دے گی۔ صاحب نے سیما کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگی، لہٰذا اس کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ان کے ایک بیٹے کو جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ دھمکی دی گئی کہ جوان بیٹی بھی کسی الزام میں اندر جائے گی
تو جیل والے اس کی عزت کو کھلونا بنا کر کھیلیں گے۔ غریبوں کا پورا خاندان سہم گیا، صاحب کے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ سیما نے دیکھا کہ اس کے بھائی کو جیل سے رہائی مل گئی ہے اور کاروبار کرنے کے لیے 1,00,000 روپے دیے گئے ہیں، تو درانی صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر اسے بڑے ڈرامائی انداز میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے خادم ذوالجلال درانی کی رہائش گاہ میں پہنچایا گیا۔ بیگم صاحبہ ان دنوں تیسری زچگی کے لیے میکے گئی ہوئی تھیں۔ 2-4 ماہ تک واپسی کی امید نہیں تھی۔ درانی نے اسے دیکھا تو کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس نے کہا، تم گھر کا کام کاج سنبھال سکتی ہو، لیکن بیگم آ کر تمہاری مستقل ملازمت کا فیصلہ کریں گی۔ اسے دوسری خادمہ کام سمجھانے کے لیے وہاں سے لے گئی، لیکن درانی صاحب کو یوں لگا جیسے وہ اب تک سامنے کھڑی ہے اور ساری دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ وہ پہلے تو 1-2 روز اس سے کتراتے رہے، لاحول پڑھتے رہے، مگر وہ کسی نہ کسی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی تھی۔ ایک روز وہ تھک کر باہر سے آئے، صوفے پر بیٹھے تو ان کے جوتے اتارنے لگی۔ انہوں نے پاؤں کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا کرتی ہو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک پیر سے جوتا اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنسو پونچھ کر بولی، میں غریب ہوں، سر پر نہیں چڑھ سکتی، پاؤں تو چھو سکتی ہوں۔ تعجب ہے، میرے پاؤں چھونے کے لیے رو رہی ہو؟ میں اس بے عزتی پر رو رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں بھی چھو نہیں سکتی۔ کیا اللہ نے آپ کو اس لیے عزت دی ہے کہ آپ غریب کو قدموں میں رہنے کی بھی عزت نہ دیں؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری خدمت کے اس جذبے کو نہیں سمجھا۔ لو یہ دوسرا جوتا اتارو۔ اس نے خوش ہو کر دوسرا جوتا اتارا، لیکن جرابیں اتارتے وقت بڑی دیر لگائی۔ پیروں کو اپنی ہتھیلیوں کی گرمی پہنچاتی رہی، اپنی نازک انگلیوں کو محسوس کراتی رہی اور پھر جوتے اور جرابیں اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ درانی صاحب کی عجیب حالت تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ نازک انگلیاں اور حرارت بخش ہتھیلیاں صرف ان کے پیروں کو نہیں بلکہ ان کی کھوپڑی کو بھی سہلا رہی تھیں۔ وہ اس رات کروٹیں بدلتے رہے اور اپنی بیگم کو یاد کرتے رہے۔ یاد کرنے سے یاد آیا کہ بیگم اب پہلی جیسی نہیں رہی ہیں، 2 بچوں کے بعد بالکل بے کشش ہو گئی ہیں۔ اس رات انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت، عزت و شہرت سب کچھ ہے، اپنائیت نہیں ہے اور نہ ہی محبت ہے۔ جسے نکاح پڑھا کر لائے تھے، اس کی اپنائیت بچوں کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ 5ویں برس میں یہ تیسرا بچہ تھا، وہ بھی آتے ہی رہی سہی اپنائیت اپنے نام کرنے والا تھا۔ بیگم میکے سے بچوں کی ماں بن کر آتی، بیوی تو بس رسمی طور پر کہلاتی رہتی تھیں۔ وہ سیما کے متعلق سوچنا گناہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے حوالے سے بیگم کی اہمیت کچھ کم ہو رہی تھی۔ اگرچہ بیگم سے محبت پہلے جیسی تھی، مگر محبت اور ضرورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہیں جوتے اور جرابیں اتارنے والی کی ضرورت تھی۔ جب ایسی اتارنے والی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر مرد کی کھال بھی اتر جاتی ہے۔ دوسرے دن وہ صوفے پر آ کر بیٹھے تو وہ قدموں میں آ گئی۔ جوتے اتارتے وقت اس نے اپنے دوپٹے کو ڈھلکا دیا۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر جوتے اور جرابیں اٹھا کر چلی گئیں۔ اس کوٹھی میں سیما کے علاوہ ایک پرانی ملازمہ اور 2 ملازم تھے۔ باہر چوکیدار تھا۔ گارڈ کا اس وقت تصور نہ تھا۔ خریدنے والے درانی کو نہ خرید سکے، لیکن ان کے تمام ملازموں کو بھاری قیمت پر خرید لیا تھا۔ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پرانی ملازمہ اور ایک ملازم شام تک چھٹی لے کر چلے گئے۔ خادم ذوالجلال درانی کوٹھی میں پہنچے تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چوکیدار کو بلا کر پوچھا تو اس نے جواب دیا، صاحب آپ نے رحمت بی بی اور قادر کو صبح چھٹی دے دی تھی۔ لاچی کوارٹر میں بیمار ہے، سیما بی بی اندر ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ نہیں تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ درانی صاحب نے خالی کوٹھی کے اندر قدم رکھا تو دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ جور دل میں تھا کہ وہ خالی کوٹھی میں جوتے اور جرابیں اتارنے آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔
انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر ذرا انتظار کیا، پھر ذرا کھانس کر کھنکار کر اپنی موجودگی ظاہر کی۔ انہیں مایوسی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی کہ ایک آہٹ پر آنے والی کہاں گم ہو گئی۔ انہوں نے جوتے اور جرابیں اتار کر گھر کے کپڑے بدلے، پھر تولیہ لے کے باتھ روم کے دروازے پر پہنچے تو ٹھٹک گئے۔ وہ جیسے ان کی موجودگی سے بے خبر تھی اور منتظر تھی۔ پھر خیال آیا کہ شرم اور شرافت غالب نہ آ جائے اور وہ پلٹ کر چلے ہی نہ جائیں۔ اس خیال سے وہ اچانک ہی چکنے فرش پر پھسل پڑی، چیخ مار کر کرانے لگی۔ وہ تیزی سے لپکے، پھر اسے سنبھالنے کے لیے جھکے تو خود بھی پھسل پڑے۔ پہلے زمانے میں تالاب اور دریا کے گھاٹ پر غسل کرنے والے کائی سے بچ کر چلتے تھے، مبادا پھسل نہ جائیں۔ کوئی پھسلنا اور گرنا نہیں چاہتا۔ پھر پتہ نہیں کیوں حمام کے فرش پر چکنے ٹائلز بچھائے جاتے ہیں۔ اس روز انہیں پتہ چلا کہ حمام کے پانی میں کبھی کوئی نہیں ڈوبتا، صرف شرم ڈوبتی ہے۔ وہ کمرے میں آئے تو بڑے شرمسار تھے۔ سیما فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی عزت کی دہائی دے رہی تھی۔ وہ ندامت سے بولے، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ جب سے تم آئی ہو تم سے دور رہنا چاہتا تھا مگر نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں، تم مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر سسک کر بولی، اب میری عزت مجھے واپس دے دیں، میں معاف کر دوں گی۔ میں کیسے واپس کروں؟ میں بڑے سے بڑا جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ایمان والے ہیں، جرمانہ ادا نہ کریں، حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں۔ میری عزت گئی ہے تو آپ عزت دے کر ہی مجھے عزت دار بنا سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسے عزت دے کر عزت دار بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے شادی کی جائے، جبکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ملازمہ تھی اور وہ ایک عزت دار خاندانی آدمی تھے۔ وزیر کا رتبہ ماں سوا تھا۔ ایسے میں سیما سے شادی کرنے سے سیما کو تو عزت مل جاتی مگر اپنی عزت خاک میں مل جاتی۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے بدنام کرو گی؟ وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی، نہیں، میں آپ کو کبھی بدنام نہیں کروں گی، لیکن… وہ چپ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، لیکن… اب میں کسی اور مرد کا منہ نہیں دیکھوں گی، کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو مجھے اپنی کنیز بنا کر تو رکھ سکیں گے۔ کنیز کا مطلب کیا ہوا کہ دوست بنا کے رکھوں؟ یہ تو گناہ ہے۔ گناہ تو ہو چکا، آپ تلافی کی بات کریں۔ وہ سر تھام کر رہ گئے، پھر بولے، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، آپ ساری عمر سوچتے رہیں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ شام کو ملازمہ رحمت بی بی اور ملازم قادر بخش آ گئے۔ باورچی کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ رحمت بی بی نے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے درانی صاحب سے کہا، پتہ نہیں سیما کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، وہ تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ پوچھا تو رونے لگی۔ انہیں ندامت کا احساس ہوا۔ وہ بھلا رحمت بی بی سے کیا کہہ سکتے تھے کہ وہ جس تکلیف سے رو رہی تھی اس کا علاج وہ خود ہی کر سکتے تھے۔ رحمت بی بی چلی گئی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد قادر بخش کو بلا کر ایک لباس استری کرنے کو دیا۔ وہ لباس لیتے ہوئے بولا، حضور، یہ سیما کچھ پاگل سی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا آئینہ اس سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسے جوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، پگلی، یہ معمولی سا آئینہ ہے، پھینک دے، صاحب غصہ نہیں کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہو اسے پھینک دے۔ مگر اس نے آئینہ جوڑ دیا ہے۔ وہ جو شیشہ جوڑنے کا ایک ٹیوب ملتا ہے نا، اس سے اسے جوڑ دیا ہے۔ لیکن حضور، ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ آئینہ تو جڑ گیا ہے مگر اس میں بال پڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لباس استری کرنے چلا گیا۔ تو رانی صاحب صوفے پر ایسے بیٹھے تھے جیسے گر پڑے ہوں۔ یہ احساس ہونے کی بات ہے، ورنہ آدمی بے حس اور بے ضمیر ہو تو وہ کسی بے سہارا غریب کی عزت لوٹنے کے بعد اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ورنہ آدمی بے حس اور بے ضمیر ہو تو وہ کسی بے سہارا غریب کی عزت لوٹنے کے بعد اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔
ऐसी कितनी ही नौकरानियाँ आती हैं और मालकन की कमी पूरी करके चली जाती हैं, लेकिन दुरानी साहब हसास थे। किसी से कुछ लेते थे तो इसे वापस करना नहीं भूलते थे। इंसान खता का पुतला है। इस बार उन्होंने ऐसी चीज़ ली थी जिसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। वो इसे गरीब बेसहारा समझकर टाल नहीं सकते थे। इनकी शराफत कहती थी कि गरीब की भी आबरू होती है और ये आबरू इसके मर्द से होती है। वो जज्बात में बहकर एक दो कौड़ी की नौकरानी की आबरू के लुटेरे बन बैठे थे। हकीकत और हक तो यही था कि वो इसे अपनी इज्जत बनाकर इसका हक अदा करते, मगर यही मरहला बहुत दुश्वार था। रात के 9 बजे बावर्ची ने आकर पूछा, सरकार खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इनकी भूख मर गई थी। वो महलनुमा कोठी सुकड़कर इतनी तंग हो गई थी जैसे शिकंजे में जकड़कर कि एक ही सज़ा दे रही हो। अगर इतनी शानदार कोठी ना होती, इतना खूबसूरत हिमाम फिसलने के लिए ना होता, तो वो कभी ना फिसलते। जो कुछ हुआ हिमाम में कदम रखने से हुआ। दुरानी साहब ने ये तय किया कि दूसरी सुबह राजमिस्त्री को बुलाकर हिमाम के फर्श से तमाम टाइल्स उखड़वा देंगे। अभी तक इनकी समझ में नहीं आया था कि आदमी फिसलता कैसे है, टाइल्स पर, केले के छिलके पर। दुरानी साहब को यही सदमा था कि हिमाम का दरवाज़ा खुला ही सही, वो अंदर क्यों गए। लिफाफा खुला हो तब भी इसके अंदर झांक कर खत का मज़मून पढ़ना इखलाक व आदाब के खिलाफ होता है। बावर्ची ने फिर 1 घंटे के बाद आकर पूछा, सरकार 10 बज चुके हैं, खाना लगाऊं? कह जो दिया है कि भूख नहीं है, जाओ मुझे सोने दो। वो बुलबुलाते हुए जाने लगा। मुझे मालूम होता तो आज रोटियां न पकाता। वो भी खाने से इनकार कर रही है। उन्होंने चौंक कर बावर्ची को देखा, फिर पूछा, किसकी बात कर रहे हो? वो जाते जाते दरवाजे के पास रुक गया, फिर पलट कर बोला, वो जो अपनी सीमा है ना, वो कुछ बीमार सी उदास सी लग रही है। मैंने कई बार खाने के लिए कहा, मगर वो भी कहती है कि भूख नहीं है। वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। एक तो वो हसास और ज़मीर वाले थे। इन पर मुख्तलिफ ज़राए से अपने गुनाह का एहसास शिद्दत इख्तियार कर रहा था। एक गरीब मजलूम लड़की की तबाही पर दिल कचोके लगा रहा था। वो बड़ी देर तक टहलते रहे, फिर बिस्तर पर गिरकर करवटें बदलते रहे। पता नहीं कितनी रात गुजर गई। आहट सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो सर झुकाए हुए खड़ी थी। उन्होंने परेशान होकर खुले दरवाजे को देखा, फिर जल्दी से उठकर दरवाजे को बंद करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इस वक्त आई हो? किसी मुलाजिम ने देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। वो भी धीमी आवाज़ में बोली, आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आएगा, सब सो रहे हैं। मैं इत्मीनान करने के बाद आई हूँ और अपने किसी मतलब से नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और शर्मिंदा हो रहा था, और मैं ये सुनकर आई हूँ कि आप भूखे हैं। तुम भी तो भूखी हो। मेरी भूख तो खुदकुशी के बाद ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने दोनों हाथों से उसके शानों को थाम कर कहा, पागल हो गई हो क्या? मुझे जीते जी मारना चाहती हो? वो बोली, मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके जहन पर बोझ बन गई हूँ। मैं नहीं रहूँगी तो आप मेरे हुकूक की अदायगी से बरी हो जाएंगे। और सीमा, क्या तुम मेरे लिए जान दोगी? उसने अपनी मुट्ठी खोलकर एक छोटी सी शीशी दिखाई, फिर कहा, ये जहर है। इसके चंद कतरों से वो गुनाह छुप जाएगा जो हमसे हुआ है। आप फिर से बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने फ़रत मोहब्बत से इसे अपने नज़दीक तर कर लिया। जज्बाती अंदाज में कहा, मैं भी तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि जान देना आसान है, लेकिन इज्जत देना और बेइज्जती से मरना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा तो ख़ानदान की नाक कटेगी, और तुम मेरे लिए जान दोगी तो मेरा ज़मीर मुझे मार डालेगा। हमें दानाई का कोई रास्ता निकालना चाहिए। वो दानाई का रास्ता निकालने के लिए सलाह मशवरा करने लगे और फिर सबसे पहले ये तय पाया कि दोनों चुपचाप बड़ी राजदारी से निकाह पढ़वा लेंगे। वो इसी शहर में एक छोटी सी कोठी से ख़रीद कर देंगे और चोरी छुपे इससे मिलते रहेंगे। सीमा ने वादा किया
کہ وہ ان کی عزت کو کبھی خاک میں ملنے نہیں دے گی، کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ بہت بڑے خاندانی رئیس اعظم اور ایک وزیر کی شریک حیات ہے۔ انہوں نے 4 بیڈ روم اور ایک ڈائننگ روم والی کوٹھی سیما کے نام سے خریدی۔ سیما کے بھائی اور والدین نے جتنی بڑی قسمیں دی تھیں وہ سب کھائیں اور یہ یقین دلایا کہ جب تک درانی صاحب نہیں چاہیں گے اس وقت تک خفیہ نکاح کے متعلق کوئی بات ان کی زبان پر نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی وہ درانی صاحب سے کوئی دور کا رشتہ ظاہر کریں گے۔ اس یقین دہانی اور طرح طرح کی قسموں اور باتوں کے بعد انہوں نے ایک رات خفیہ طور پر سیما سے نکاح پڑھوا لیا اور اسے اپنی شریک حیات بنا لیا۔ گناہ چھپ گیا کیونکہ اب وہ شریک حیات تھی۔ بے شک ایک نیک عمل سے برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن نیک عمل مجرمانہ انداز میں ہو تو پھر وہ نیکی ایک غلطی بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ سیما کے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے نکاح پڑھوایا تھا، لیکن شرعی عمل خفیہ نہیں ہوتا، یہ ایک عالم کے روبرو ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو شریعت کو کھلونا بنا کر عیش کرنے والی کفرانہ غلطی ہے۔ اپنی عزت و خاندانی وقار کو قائم رکھتے وقت ایک اچھا مسلمان بھی ایسے چند اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ درانی صاحب کے سامنے بھی یہی راستہ تھا کہ وہ شریعت پر عمل کریں، مگر چھپ کر کریں۔ ایسے وقت یاد نہیں رہتا کہ چھپ کر جو بھی کام ہوتا ہے وہ مجرمانہ ہوتا ہے۔ پہلے اس مجرمانہ فعل کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے، رفتہ رفتہ پتہ چلتا ہے کہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری اور پھر تیسری غلطیاں کرنی پڑتی ہیں۔ یوں غلطیوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ پہلے تو سیما کے رشتہ داروں نے سوال کیا کہ وہ کوٹھی والی کیسے بن گئی۔ اس کے والدین نے یہ کہہ کر ٹالا کہ اللہ دیتا ہے، بڑا بیٹا زبیر کاروبار کر رہا ہے اور انہیں دولت اور عزت مل رہی ہے۔ لیکن یہ تو ان بڑے لوگوں کی سازشیں تھیں جو حاکم ذوالجلال درانی کی دیانتداری سے تنگ آئے ہوئے تھے اور سیاست میں رہ کر اپنا الو سیدھا کرنے کا موقع انہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب بھی بینک سے بڑی رقومات قرضے کے طور پر لینا چاہتے تو ان کی درخواستیں نامنظور کی جاتی تھیں۔ درانی صاحب ان درخواستوں پر ریمارکس لکھتے تھے کہ پہلے اپنی جائیداد کی تفصیل درج کرائیں، پھر جائیداد کو گروی رکھ کر قرض لیا جائے۔ یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے گھاٹے کا سودا ہوتا۔ اگر زمیندار اپنی زمینوں کو اور صنعت کار اپنی ملوں اور فیکٹریوں کو گروی رکھ کر کروڑوں روپے قرض لیتے تو ادائیگی ضرور کرنی پڑتی، جبکہ نیت ادائیگی کی نہیں تھی۔ ملک کے تمام بینکوں میں جتنی دولت تھی وہ اپنے باپ کا مال سمجھتے تھے۔ اپنے دور اقتدار میں جس حد تک لوٹ کھسوٹ کر سکتے تھے وہ لوٹ لینا چاہتے تھے۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کوئی دوسری پارٹی اقتدار میں آ جاتی تو ان نا دہندگان کے قرضوں کا حساب کرتی اور ان کی زمینیں اور صنعتیں ضبط کروا دیتی۔ اس ملک میں سیاستدانوں کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی وہ ملک کی بگڑی ہوئی حالت کو نہیں سنبھالتے، بلکہ ایک دوسرے کی پارٹیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں اپنی حکومت کی مدت پوری کرتے ہیں۔ ان دنوں حکمران پارٹی کے کچھ ارکان ایسے تھے جو بینک سے قرضہ لینا چاہتے تھے۔ جب درانی صاحب سیدھی طرح ان کے قابو میں نہ آئے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ پہلے خود درانی صاحب ہی بینک سے قرضہ لیں، جبکہ وہ رئیس اعظم تھے، انہیں قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سازشیں کرنے والے اندر کی خبر رکھتے ہیں۔ درانی صاحب کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ خاندان کے بزرگ یعنی کہ ان کے والد اور چچا زندہ تھے۔ زمین جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کے کاغذات بزرگوں کی تحویل میں تھے۔ اگر درانی صاحب بزرگوں سے لاکھوں روپے طلب کرتے تو انہیں مطلوبہ رقم مل جاتی، لیکن یہ ضرور پوچھا جاتا کہ اتنی بڑی رقم کس سلسلے میں لی جا رہی ہے، یہ رقم کہاں خرچ ہوگی اور واپسی میں کتنا منافع لائے گی۔ انہی معلومات کی بنا پر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ درانی صاحب کی زندگی میں دوسری عورت آئے اور انہیں بے پناہ اخراجات میں مبتلا کرتے۔ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جتنی رقم تھی اس سے انہوں نے سیما کے لیے کوٹھی اور کار خرید لی تھی، زیورات کے سیٹ بھی خرید کر دے دیے تھے۔
इस तरह अब इनके अकाउंट में चंद हज़ार रुपए रह गए थे। ज़मींदार चौधरी हाकिम अली बरसरे इक़्तिदार पार्टी का बंदा था। अपनी कुछ ज़मीनें बेचकर लंबा माल खर्च करके असेंबली में पहुंचा था। ख्याल था कि अपनी हुकूमत कायम होगी तो 5 लाख की जगह 50 लाख बनाएगा। आसपास के देहात की ज़मीनें खरीदेगा तो इन तमाम देहात के मज़ारे और दीगर बाशिंदे इसकी रियाया के तौर पर रहेंगे और अगले इलेक्शन में वोटरों की तादाद हज़ारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाएगी। पहले ज़मींदार और जागीरदार कहलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी जाती थीं और अपने पिंड की तादाद बढ़ाई जाती थी। अब वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए ज़मीनें और बस्तियां खरीदी जाती थीं। इसलिए हाकिम अली को कम से कम 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इन दिनों 50 लाख बहुत हुआ करते थे और बंदा 5-10 लाख खर्च करके असेंबलियों तक पहुंचाया करता था। अब तो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह के 22 करोड़ों रुपए खर्च होने लगे हैं। हाकिम अली ने सीमा के पास आकर कहा, तुमने यहाँ तक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बाजी खेली है। ये बताओ कि मेरे मशवरों पर अमल करने से तुम्हारा बुरा हुआ या भला? सीमा ने कहा, आप तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुए हैं। पहले मैंने आपके मुतालिक गलत राय कायम की थी। ये समझ रही थी कि मेरे भाई को जेल भेजकर मुझे अपनी इज्जत सस्ती करने पर मजबूर किया जा रहा है। वो हंसते हुए बोला, मेरा तरीक़ाकार कुछ ऐसा ही है। मैं किसी के साथ नेकी करता हूँ तो पहले इसमें बुराई नज़र आती है। सीमा के भाई सुबैन ने कहा, वाकई आपका अजीब तरीक़ाकार है। पहले मुझे जेल भिजवा दिया, फिर रिहाई दिलाकर मुझे कारोबार के लिए 1 लाख रुपए दिए। आपकी मेहरबानी से हम बहुत खुशहाल हो गए हैं। क्या खा खुशहाल हुए हो? लाख रुपए में धागे रंगने और मोटे खद्दर के टाट जैसे कपड़े तैयार कर रहे हो। क्या एक बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक बनना नहीं चाहते? जनाब चौधरी साहब, इसके लिए तो कम से कम 25-30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। इतनी बड़ी रकम के हम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। ऐसे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारी बहन सीमा है। तुम अपने बहनोई दुरानी साहब को नहीं जानते कि वो किस महकमे के वज़ीर हैं। इनके एक दस्तखत से लाखों क्या करोड़ों रुपए की कर्ज के तौर पर मदद मिल सकती है। सीमा ने पूछा, क्या मेरे सरताज दस्तखत करने पर राज़ी हो जाएंगे? नहीं, पहले तो वो टालने की कोशिश करेंगे। कानूनी नुक्ता पेश करेंगे कि इन्हें अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी और तुम तो जानती हो कि दुर्रानी साहब के वालिद और तुम्हारी सोकन की जायदाद कई करोड़ की है। सीमा ने कहा, इस तरह तो ये राज खुल जाएगा कि मैं इनकी मनकूहा हूँ। बड़े बखेड़े फैलेंगे। हमने कसम खाई है कि ये राज खुलने नहीं देंगे। अच्छी बात है, अपनी ज़बान पर कायम रहना चाहिए, लेकिन अपनी सोकन के बराबर दौलत और जायदाद की मालिका बनना भी ज़रूरी है। सियासत के खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी दिवालिया हो जाते हैं। जब वो दिवालिया हो जाएंगे और जब तुम्हारी सोकन इन्हें अपनी दौलत का सहारा देगी तो इज्जत मान मर्तबा किसका बढ़ेगा, तुम्हारा या सोकन का? भाई और वालिदैन ने भी सीमा को समझाया कि चौधरी साहब अकल की बातें समझा रहे हैं। एक वज़ीर की शरीक हयात बनाने की राह दिखाने वाले चौधरी साहब जो कह रहे हैं उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, और ये तो हर औरत समझती है कि अपनी सोकन से बढ़ चढ़ कर रहने वाली औरत ही अपने शौहर के दिलो दिमाग पर राज करती है। इसे भी यही करना चाहिए। सीमा ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहो। अपने शौहर से कहो कि तुम अपने नाम से एक टेक्सटाइल मिल कायम करना चाहती हो। ऐसी मिल कायम करने के लिए तुम्हें मुशीर और एक्सपर्ट मिल जाएंगे। वो बोली, फिर वही मसला दरपेश होगा। वो मेरी सोकन वगैरह की जायदाद गिरवी रखना चाहेंगे तो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी का भेद खुल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जायदाद गिरवी रखी जाए। दुरानी साहब एक हुक्म जारी करें कि फलां हस्ती को लाखों रुपए कर्जा दिया जाए तो बैंक वालों की मजाल नहीं है कि वो इनके हुक्म से इनकार करें। अगर बैंक का कोई डायरेक्टर इनकार करता है तो इसका तबादला कर दिया जाता है, तनज़्ज़ुली की जाती है या इसे रिटायर्ड कर दिया जाता है और इसकी जगह अपना हुक्म मानने वाले बंदे को
डायरेक्टर का ओहदा दिया जाता है। इस तरह नौकरशाही जन्म लेती है। ये नौकरशाही क्या होती है? ये नौकरों का शाहाना अंदाज होता है। अगर एक वज़ीर गैर कानूनी तौर पर 1 करोड़ का कर्जा लेगा तो वह कर्जा देने वाला डायरेक्टर खुद 25-30 लाख का कर्जा अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर मंजूर कराएगा और इसके लिए वज़ीर मौसूफ से दस्तखत लेगा, क्योंकि वज़ीर, डायरेक्टर और चपरासी तक के कर्जे गैर कानूनी हिमाम में होते हैं। इस हिमाम से बाहर आकर हर कोई अपना बरहनापन जाहिर नहीं करता, सब अपने राज छुपाते हैं। सीमा ने कहा, मगर ये तो सरासर बददयानती है। मेरे सरताज ऐसा नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि उनकी दयानतदारी की धूम मची हुई है, मगर आदमी आदमी होता है, फरिश्ता नहीं होता। दुरानी साहब पहले ऐसे नहीं थे, मगर पहले तुमसे बददयानती की। इस बददयानती को छुपाने के लिए अपने और तुम्हारे रिश्ते को राज बनाकर रख रहे हैं। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती रहो। एक दिन तुम अपनी शौकन से ज़्यादा दौलतमंद और इज़्ज़तदार कहलाओगी। चौधरी ऐसे बहुत से गुर सिखाकर चला गया। खादिम जुलजलाल दुर्रानी 2 दिनों के बाद दौरे से वापस आए तो सीमा को उदास पाया। वजह पूछी तो उसने कहा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई शौहर नहीं है। मैंने वादा किया है कि इस रिश्ते को ज़बान पर नहीं लाऊंगी, लेकिन मेरी कोई समाजी और माली हैसियत होनी चाहिए। दुरानी साहब ने कहा, तुम्हारे वालिदैन के लिए ये बात परेशान कौन होगी कि तुम आखिर कितनी उम्र तक कंवारी कहलाती रहोगी। ये कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक खुद बन सकती हूँ। अगर मेरी माली हालत मुस्तहकम हो तो मैं किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। सारी उम्र कंवारी रहने पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन तुम अब भी तो किसी की मोहताज नहीं हो। रिश्तेदार और दूसरे पूछते हैं और तजस्सुस में रहते हैं कि मैं कोठी और कार की मालिका कैसी बन गई हूँ। आप बताएं, मैं इन्हें किस तरह मुतमईन करूँ। बहाना करती हूँ कि ज़ुबैर भाईजान के कारोबार में तरक्की हो रही है, मगर ये बहाना कब तक चलेगा। भाईजान की शादी होगी और भाभी आएगी तो इससे ये राज छुपा नहीं रहेगा कि ये शान और शौकत एक दिखावा है। ये कोठी, कार और बैंक बैलेंस मेरा है, भाईजान का कुछ नहीं है। मुझे भाईजान की शादी से पहले अपनी एक अलग हैसियत बनानी होगी। तुम दुरुस्त कहती हो। अगर तुम्हारी एक अलग माली हैसियत हो तो कोई भी ज़िंदगी भर कंवारी रहने पर एतराज़ नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ सवालात करेगा। मैं चाहती हूँ मेरा एक अलग कारोबार हो। आप चाहें तो मेरी एक अलग हैसियत बना सकते हैं। बेशक मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं है। आप सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं। क्या आप 1-2 ऐसे मुशीर और एक्सपर्ट फराहम नहीं कर सकते जो कारोबार में मेरी रहनुमाई करते रहें? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम कारोबार क्या करना चाहती हो? एक टेक्सटाइल मिल कायम करूँगी। वह हैरानी से बोले, क्या कह रही हो? इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। छोटे पैमाने पर सही आप 50 लाख से इब्तिदा करा सकते हैं। 50 लाख में चंद मशीनें आएंगी। इसकी 4 दीवारी कायम करने, ज़मीन खरीदने और इब्तिदाई कम से कम फ़ायदे को बर्दाश्त करने के लिए शायद 2 करोड़ रुपए दरकार होंगे। क्या मैं एक वज़ीर की शरीक हयात होकर 2 करोड़ का बिजनेस करने के लायक भी नहीं हूँ? बात वजारत की नहीं है, रकम की है। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? बैंक से। और कहाँ से? हैं? उन्होंने चौंक कर सीमा को देखा। वो बोली, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आप स्टेट बैंक के गवर्नर से किसी तरह कम हैं? आप अपने एक दस्तखत से करोड़ों रुपए कर्ज ले सकते हैं और किसी को कर्ज दिला सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि कर्ज लेने के लिए ज़मानत देनी पड़ती है, जायदाद गिरवी रखवानी पड़ती है। ये कानून आम लोगों के लिए होता है, वज़ीरों और हुक्मरानों के लिए नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे मुल्क में हुक्मरानों का मुहासबा नहीं किया जाता है।
خدا تو ہمارا محاسبہ کرتا ہے، خدا تو ہمارا اعمال دیکھ رہا ہے۔ کیا خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی نہیں ہوں؟ درانی صاحب کو چپ سی لگ گئی۔ اچانک غلطی کا احساس ہوا کہ نقاب پڑھانے کے بعد بھی ان کے اعمال درست نہیں ہوئے ہیں۔ گناہ تو نکاح کے پردے میں چھپ گیا ہے، لیکن نکاح کو چھپانے کا مجرمانہ فعل سرزد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولے، واقعی میں دنیا والوں کے سامنے تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے رہا ہوں۔ میں دنیا والوں کے سامنے بیوی کہلانا نہیں چاہتی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ میں آپ سے عزت چاہتی ہوں، وہ عزت جو میری سوکن کو حاصل ہے۔ وہ ایک بڑے خاندان والی کہلاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے باپ کی دولت اور زمینیں ہیں۔ اس میں سرخاب کے پن نہیں لگے ہیں کہ وہ مجھ سے بلند اور برتر ہو گئی ہے۔ میں ایک بہت بڑی ملک کی مالکہ کہلاؤں گی تو دنیا جھک کر سلام کرے گی۔ کوئی میرا شجرہ نسب نہیں پوچھے گا۔ میرے اس نام سے شجرے کو پہچانے گا جو ٹیکسٹائل مل کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اور وہ ہوگا سیما ٹیکسٹائل ملز۔ درانی صاحب اس رات بہت پریشان رہے۔ سیما تمام رات روتی رہی اور اپنی الگ حیثیت منوانے اور سوکن سے برتر ہونے کی ضد کرتی رہی۔ وہ ان کی عزت تھی، وہ اسے چاہتے تھے۔ حق کا تقاضا یہ تھا کہ اسے جتنی عزت دیتے اتنا ہی ان کا ضمیر مطمئن ہوتا، کیونکہ وہ ان کی خاطر تمام عمر بن بیاتہ کہلانے والی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دل نہیں مانتا تھا۔ ایمان کہتا تھا بینک میں عوام کا روپیہ ہے جو مختلف ذرائع سے ٹیکس وغیرہ کی صورت میں آیا ہے۔ بینک کی یہ دولت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہے، وزیر اور حکمران بن کر لوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تمام رات سوچتے رہے کہ پہلی بیوی کی طرح سیما کو بھی شاندار زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ حق ایک شوہر ہی دے سکتا ہے، لیکن کیسے؟ وہ اکثر راتوں کو ایک گارڈ کے ساتھ چھپ کر کار میں آتے تھے، سیما کی کوٹھی میں رہتے تھے، پھر صبح سے پہلے پہلے چلے جاتے تھے۔ اب جو معاملہ درپیش تھا اس پر عمل کرنا ان کے اصول کے خلاف تھا۔ وہ کوئی جائیداد گروی رکھے بغیر بینک سے قرضہ دلانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے والد سے یا بیوی سے ان کے جائیداد کے کاغذات لے کر گروی رکھتے۔ اس طرح دوسری شادی کا بھید کھلنے کا اندیشہ تھا۔ وہ صبح چلے گئے، دوسری رات نہیں آئے۔ اگرچہ دل ملنے کو بہت بےتاب ہو رہا تھا، یہ پریشانی بھی تھی کہ وہ رات تو گزارے گی لیکن رو رو کر صبح کرے گی، اور اس کا رونا بجا ہوگا کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہی تھی، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ تیسری رات آئے تو بازی پلٹ گئی۔ وہ بیچارے چکرا کر بیٹھ گئے۔ بات خوشی کی تھی مگر پریشانی کی بھی تھی۔ سیما نے بتایا کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب دنیا پوچھنے والی تھی کہ وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کون ہے اس کا باپ؟ باپ کا نام نکاح نامے میں موجود تھا، مگر وہ نکاح نامہ حمام کے اندر تھا، اور اب اپنے حقوق مانگنے والی ایک بیوی ہی نہیں تھی، ایک بچہ بھی پوچھنے آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک دیانتدار باپ کیا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، حالانکہ سوچنے کی بات تھی، مگر تمہارے پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سیما نے ان کے نزدیک تر ہو کر کہا، میں تو سمجھ رہی تھی آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے، مگر آپ تو ایسے منہ بنا رہے ہیں جیسے شادی نہ کی ہو گناہ کیا ہو۔ دنیا تو اسے گناہ ہی سمجھے گی، سب اس کے باپ کا نام پوچھیں گے۔ پوچھنے دیں، میں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کو بدنام نہیں ہونے دوں گی، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو پھر دنیا سے کیا کہو گی، یہ کس کا بچہ ہے؟ خادم ذوالجلال درانی کہوں گی تو لوگوں کو شبہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام سا نام نہیں ہے، ایک عجیب مخصوص قسم کا نام ہے۔ میرے بچے کے باپ کا نام خادم درانی ہوگا، یعنی نام آپ ہی کا ہوگا، لیکن کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ وہ خوش ہو کر بولے، سیما، تمہاری جیسی شریف اور سمجھدار عورت کو اپنا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے، تم واقعی زبان کی سچی ہو۔ آپ میری تعریف نہ کریں،
اپنی کہیں، کیا آپ اپنے بچے کی خاطر بھی ایک ٹیکسٹائل مل قائم نہیں کریں گے؟ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں رہی کہ اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکوں، پھر بھی ضرور کچھ کروں گا۔ جو کرنا ہے آج کل میں کریں، کیونکہ ماں بننے تک میں اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ 1 سال بعد آؤں گی، یہ ظاہر کروں گی کہ دوسرے شہر میں شادی ہوئی تھی اور بچے کے باپ کا نام خادم درانی ہے اور وہ دبئی میں کام کرتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ صرف اس وقت تک کے لیے کہ میری ٹیکسٹائل مل قائم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اعلان کروں گی کہ خادم درانی نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور وہ دبئی سے آنا نہیں چاہتا ہے۔ انہوں نے سر جھکا کر سوچا، ایک عورت ان کی محبت میں کیسی کیسی قربانیاں دے رہی ہے، تمام جھوٹ اور الزامات اپنی ذات پر سہ رہی ہے، اپنے شوہر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے رہی ہے، اور وہ ہیں کہ اس کی ایک علیحدہ شاندار زندگی بنانے سے کترا رہے ہیں۔ اب تو ایک نہیں 2 زندگیوں کا سوال تھا، بیوی کا بھی اور بچے کا بھی۔ انہوں نے دوسرے دن اپنے شاندار دفتر میں بینک کے ڈائریکٹر کو بلایا۔ یہ ڈائریکٹر کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ اس کے وزیر نے اسے طلب کیا تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور ادب سے کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ درانی صاحب نے پوچھا، کیا 2 کروڑ کا قرضہ دینا ہو تو کس حساب سے اس کی جائیداد گروی رکھی جائے گی؟ جی ہاں جناب عالی، یہی دستور ہے۔ اگر گروی رکھنے کے لیے جائیداد نہ ہو تو کسی صاحب جائیداد کے کاغذات کی ضمانت پر قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ درانی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، جناب عالی، کوئی پرابلم ہو تو عرض کریں، یہ خادم اس کا حل نکالے گا۔ ایک عورت کو 2 کروڑ قرض دلانا ہے، اس کے پاس صرف 3 لاکھ کی کوٹھی اور 50,000 کی ایک کار ہے۔ وہ ایک ٹیکسٹائل مل قائم کرنا چاہتی ہے۔ جناب عالی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ درخواست منظور کر لیں، آپ کے دستخط پر قرض مل جائے گا۔ لیکن یہ بینک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آج میں وزیر ہوں، آئندہ کوئی دوسری حکومت آئے گی، میری جگہ کوئی دوسرا وزیر ہوگا تو وہ میرا محاسبہ کرے گا۔ اس نے کہا، جناب عالی، آپ مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دیں، میں آپ کو مطمئن کر سکوں گا۔ وہ اجازت حاصل کر کے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد آیا تو اس کے پیچھے چپراسی کے ہاتھوں میں اتنی فائلیں رکھی ہوئی تھیں کہ چپراسی کا نچلا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے تمام فائلیں درانی صاحب کی میز پر رکھ دیں، پھر باہر چلا گیا۔ درانی صاحب نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹر نے کہا، یہ قرضوں کی فائلیں ہیں۔ آپ سے پہلے جتنی حکومتیں آئیں اور گئیں، ان کے پاس اسمبلیوں کے ارکان اپنے دستخطوں کے ذریعے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے نام قرضے منظور کراتے رہے، پھر وہ قرضے کسی نے واپس ہی نہیں کیے۔ درانی صاحب نے پوچھا، تم نے یہ فائلیں اب تک مجھے کیوں نہیں دکھائیں؟ سر، ہمیں اپنی ملازمت عزیز ہے، ہم اپنے بدلتے ہوئے حکمرانوں کا مزاج دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں تو ہمارا تبادلہ ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی پریشانی سے یقین ہو گیا کہ آپ بھی ضرورت مند ہیں، اس لیے پہلے والے کا محاسبہ نہیں کریں گے۔ ہم جیسے افسروں کے ہوتے ہوئے آئندہ آنے والا کوئی حکمران بھی آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ درانی صاحب نے ان چند فائلوں کا مطالعہ کیا، پھر مطمئن ہو کر بولے، ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ، کل ایک درخواست تمہارے پاس آئے گی، اس کی پیمنٹ جلد سے جلد ہو جانا چاہیے۔ وہ تابعداری سے بولا، جناب عالی، کل درخواست آ جائے گی، پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی، باقی دفتری کارروائیوں سے میں نمٹ لوں گا۔ اس نے چپراسی کو بلا کر وہ فائلیں اٹھوائیں۔ اس کے جانے کے بعد بولا، یہ فائلیں ہمارے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ہم انہیں جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کب اپوزیشن میں بیٹھنے والے اقتدار میں آ جائیں اور اقتدار میں رہنے والے اپوزیشن میں چلے جائیں، اور پھر اپوزیشن میں رہنے والے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہاں حکومت بنانے والے چند چہرے ہی ہیں، وہی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم ان کا ریکارڈ نہیں رکھیں گے تو ہم پر غبن کا الزام آ سکتا ہے۔
हमें तो एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। क्या कोई ऑडिटर वगैरह इन करोड़ों और अरबों रुपए की अदम मौजूदगी का नोटिस नहीं लेता? हमारी या किसी ऑडिटर वगैरह की क्या मजाल है कि अपने हुक्मरानों का मुहासबा करें? लेकिन मौजूदा हुक्मरान साबिका हुक्मरानों के खिलाफ कर्ज अदा न करने की कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते जनाब आली, क्योंकि साबिका हुक्मरानों के पास भी मौजूदा हुक्मरानों के लिए हुए कर्ज़ों की फ़ाइल नंबर और इनके हवालाजात मौजूद होते हैं। अपोजिशन पार्टी और हुक्मरान पार्टी एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन होते हैं। इन पर तरह तरह की कीचड़ उछालते हैं, लेकिन मुल्क की ख़जाना खाली करने के मामले में कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता। दुश्मनी या इख्तिलाफ ऐसे भी होते हैं कि बाज़ मामलात में फरीकैन एक दूसरे की हिमायत में खामोशी इख्तियार किए रहते हैं। इस तरह इनकी सियासी ज़िंदगी की उम्र बढ़ती रहती है और लाखों रुपए जो इलेक्शन में खर्च करते हैं वो करोड़ों रुपए की सूरत में हासिल करते हैं। दुरानी साहब ने इसके जाने के बाद सीमा से फ़ोन पर राब्ता किया, फिर बड़े दुख से कहा, आज मैंने बहुत मजबूर होकर अपने ईमान और उसूल को दांव पर लगा दिया है। कल सुबह ज़ुबैर के साथ 2 करोड़ रुपए कर्ज हासिल करने की दरख्वास्त और मुतालिका कागजात लेकर मेरे दफ्तर आओ और मुझे मुतमईन करो कि इतनी बड़ी रकम ज़ाया नहीं होगी और किस तरह एक टेक्सटाइल मिल कायम करोगी। वो बोली, आपने मेरी बात मानकर अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत दिया है। मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, कारोबार में किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। आप सिर्फ एक फर्माबरदार मुशीर और एक्सपर्ट का इंतज़ाम कर दें। दूसरे दिन दुरानी साहब ने अपने साफ सुथरे आमाल नामे पर पहली मसलहत अंदेशी के दस्तखत किए और सीमा के लिए कर्जा मंजूर करा दिया। उन्होंने जिन हालात से गुजर कर वो दस्तखत किए थे, इन हालात को सिर्फ वही समझ सकते थे या साजिशें करने वाले इनके साथी समझ रहे थे कि इनकी एक गलती ने आइंदा बेशुमार गलतियों की राहें खोल दी हैं। तीसरे दिन इनकी सियासी पार्टी का खुफिया इजलास था। इस इजलास में पार्टी के कई अरकान ने कर्ज़ों की दरख्वास्त पेश की। हातिम जुलजलाल दुर्रानी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? पार्टी लीडर ने कहा, दुर्रानी साहब, आप अपने इलाके के बहुत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं। इस इलाके से सिर्फ आप ही इलेक्शन में कामयाब होते हैं और हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बात लेकर असम्बली में पहुंचते हैं। हम सब आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात आपकी समझ में नहीं आती कि पहले हम अपना पेट नहीं भरेंगे तो कौम को रोटियां कहाँ से खिलाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन हम सब खाते पीते जागीरदार और सरमाएदार हैं। हम तो 3 वक्तों से भी ज़्यादा खाते हैं। एक ने हंसते हुए कहा, आप बड़े भोले हैं। पेट भरने से मुराद ये है कि इलेक्शन लड़ने के दौरान जो रकम तिजोरी से निकाली है, इस तिजोरी का पेट भरा जाए। दूसरे ने कहा, हर बिजनेसमैन 1 लगाकर 10 कमाता है, क्या हमें इलेक्शन में 1 करोड़ लगाकर 10 करोड़ नहीं कमाने चाहिए? कौन उल्लू का पट्टा अपनी तिजोरी खाली करके कौम की खिदमत करता है? उन्होंने कहा, मैंने 2 रोज़ पहले इस किस्म की फाइलें देखी हैं। हर आने वाला सियासतदान करोड़ों रुपए कर्जा लेता है या सरकारी इमारतें और हज़ारों मील लंबी सड़क बनवाने के ठेके दूसरों के नाम से लेकर इंतखाबी मुहिम पर खर्च होने वाली रकूमात मुनाफे के साथ हासिल करता है। जनाब, अगर यही होता रहेगा तो मुल्क का ख़जाना बिल्कुल खाली हो जाएगा। पार्टी लीडर ने कहा, मिस्टर दुर्रानी, ख़जाना कभी खाली नहीं होगा। हमें वर्ल्ड बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से कर्ज़े मिलते रहते हैं। अब आप फरमाएंगे कि अपने मुल्क का ख़जाना खाली करके दूसरे बड़े मुल्कों से कर्ज़े लेना कहाँ की दानिशमंदी है? तो जनाब, यही दानिशमंदी है, क्योंकि बाहर से लिए जाने वाले कर्ज़ों से भी हमारा मफाद वाबस्ता होता है। बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या बैनुल-अक़वामी बैंक वगैरह हों, कर्ज़े जहाँ से आते हैं वहाँ से हमारी मुट्ठियाँ गर्म होती रहती हैं। अगर दौलत हासिल करने की ये कशिश ना हो तो हम सियासत में ना आएँ। क्यों ना कौम को ज़हीन बनाने के लिए स्कूल मास्टर बन जाएं। पार्टी लीडर ने कहा,
दुरानी साहब, मेरा ख्याल है कि हम बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम सब नेक नाम हैं और हम पर कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता। हमारी नेक नामी का ठोस और नाकाबिल इनकार सबूत यह है कि मुल्क के अवाम अपने वोटों के ज़रिए अपने सरों पर बिठाते हैं। दूसरे ने कहा, हम सब अपनी नेक नामी के हमाम में बैठे हैं। हमारे कपड़े उतरे हुए हैं, लेकिन हमाम के बाहर किसी को हमारे बेलिबास होने की खबर है और न ही कभी होगी। पार्टी लीडर ने कहा, मैं तुम सबका लीडर हूँ, मेरा हुक्म मानना आपका फ़र्ज़ है। आप दुर्रानी साहब प्लीज़ इन कर्ज़ों की दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दें। दुर्रानी साहब तज़ब्ज़ुब के आलम में एक एक का मुंह तकने लगे, फिर इन दरख्वास्तों को पढ़ने लगे। इसके बाद बोले, ठीक है, बैंकों के कुछ उसूल हैं, कर्ज़ा लेने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रखवानी होगी। एक ने कहा, कर्ज़े के लिए बहुत बड़ी ज़मानत दी जाए तो वो मंजूर हो जाता है। आप वज़ीर हैं, आपसे बड़ी ज़मानत और कोई नहीं दे सकता। दुरानी साहब ने कहा, लेकिन वज़ारत ख़त्म होने के बाद बैंक वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आपने पिछली फाइलों का मुताला किया है। हर आने वाली नई हुकूमत पिछली हुकूमत को जी भर के गालियाँ देती है, लेकिन इनके कर्ज़े हड़प कर जाने का जिक्र नहीं करती, क्योंकि हर हुकूमत ख़जाने पर ख़ास साफ़ करने आती है। उन्होंने कहा, ठीक है कि ऐसा होता रहा है, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मुल्की ख़जाना एक अमानत के तौर पर मेरी निगरानी में है। इसमें से 1 रुपया निकालना भी बददियानती होगी। चौधरी हाकिम अली ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस औरत का दूर का एक रिश्तेदार हूँ जिसे आपने 2 करोड़ का कर्जा दिलाया है, जबकि वो 2 कौड़ी की भी नहीं है। दुरानी साहब को गुस्सा आया। सीमा इनकी इज्जत थी, शरीके ज़िंदगी थी और चौधरी इसे 2 कौड़ी की कह रहा था। वो बीवी की तौहीन बर्दाश्त न कर सके, बेख्तियार बोले, ज़बान संभाल कर बात करें चौधरी साहब। वो औरत जिसे आप 2 कौड़ी की समझ रहे हैं, वो बहुत इज़्ज़तदार और इतनी मोतबर है कि मैंने इसकी ज़मानत ली है। एक ने कहा, हम भी इज़्ज़तदार और मोतबर हैं और एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी हाकिम ने कहा, जबकि वो औरत अपनी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती है। अगर वो आपके लिए नाकाबिल एतबार है तो फिर इंक्वायरी करनी होगी कि वो किस रिश्ते से मोतबर है। इस बात ने इन्हें परेशान कर दिया। इंक्वायरी होती तो भेद खुल जाता कि सीमा से इनका क्या रिश्ता है। वो नहीं जानते थे कि ये सब चौधरी हाकिम अली का किया धरा है। वो समझ रहे थे कि इनका राज अभी राज ही में है, इसे अपनी सियासी पार्टी के अफराद के सामने भी नहीं आना चाहिए। वो परेशान होकर बोले, मैं नहीं जानता था कि मैंने एक औरत से नेकी करके एक ऐसी गलती की है जो एक मिसाल बन जाएगी, और इस मिसाल के हवाले से मुझे और भी गलतियां करनी होंगी। चौधरी हाकिम अली ने कहा, नेकी कोई यूं ही नहीं करता, कोई ना कोई तो मजबूरी होगी। एक पार्टी रुकन ने कहा, पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद अपने रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनें अलाट करती है या कर्ज़े लेती है। आप 1000 बार ये हकीकत छुपाएं कि कर्ज़ा आपने नहीं लिया है, किसी गैर औरत को दिलाया है। यह हमारे लिए मज़ाक़ खेज़ बात है। दूसरे ने कहा, कोई ऐसा सियासी जोड़ तोड़ नहीं है जो हम नहीं जानते। आप तो उस्तादों से भी उस्तादी कर रहे हैं। पार्टी में तमाम अहम वज़रा और सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान बैठे हुए थे और सभी ये मालूम करना चाहते थे कि जब दुरानी साहब अपने लिए 2 करोड़ ले सकते हैं तो पार्टी के दूसरे अरकान को कर्जा क्यों नहीं दिला सकते, और अगर वाकई उन्होंने किसी औरत को कर्जा दिलाया है तो वो औरत कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। 2 करोड़ का भाव रखने वाली किसी न किसी तौर दुरानी साहब के लिए बड़ी अहमियत रखती होगी। दुरानी साहब एक एक के तेवर भांप रहे थे। इनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो उनकी हिमायत में बोलता, और बोलने के लिए उन्होंने छोड़ा ही क्या था। फ़िलहाल चौधरी हाकिम अली और पार्टी लीडर के सिवा यह हकीकत कोई नहीं जानता था कि दुरानी साहब से सीमा का क्या रिश्ता है। इनकी मिली भगत से ये चाल चली गई थी ताकि पार्टी के दूसरे अरकान को भी मुल्की ख़जाने से फ़ायदे हासिल होते रहें
اور یہ کام نامور اور ایماندار آدمی کے ہاتھ سے ہی ہو۔ حمام میں سب بے لباس ہوں تاکہ کوئی جواب طلبی نہ کر سکے۔ وہ تھوڑی دیر تک کشمکش میں رہے، پھر بولے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اجلاس میں اتنی ساری قرضوں کی درخواستیں آئیں گی اور ان سب کو منظور کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ پارٹی لیڈر نے کہا، ہم آپ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو دبانا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری پارٹی کے ستون سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی ایمانداری کی بدولت ہم بھی ایمان والے سمجھے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم آپ کو بدنام نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرضوں کی فائلیں ہمیشہ مردہ خانے میں پڑی رہتی ہیں۔ ان فائلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ اپوزیشن والے بھی ایسی باتیں چھپا لیتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ کون آپ کو بددیانت اور ملکی خزانے میں خیانت کرنے والا ثابت کرے گا؟ جو ایسا کرے گا خود اس کی سیاسی پارٹی بھی پھنسے گی۔ خادم سلجلال درانی نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا۔ چودھری حاکم علی نے ذرا قریب جھک کر بڑی رازداری سے کہا، درانی صاحب، آپ کو ساری باتیں سمجھا دیں، اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمارے جو لوگ قرضہ حاصل کرنے سے محروم رہیں گے وہ اس عورت کی اصلیت معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے جو 2 کروڑ لے کے گئی ہے۔ پھر یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے راز کھلیں گے۔ یہ آخری زبردست دھمکی تھی۔ وہ گھبرا کر بولے، دیکھیے، جو پارٹی کے سب لوگ کہیں گے اور فیصلہ کریں گے وہی میں کروں گا، مگر میں سوچنے کی تھوڑی سی مہلت چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا، پارٹی لیڈر کا حکم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ لیڈر کے مشیر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ پوری پارٹی ایک زبان ہو کر کہہ رہی ہے کہ آپ کو قرضوں کی درخواستوں پر دستخط کرنے ہیں۔ ایسے میں مہلت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ اعتراض کی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا، اگر آپ استعفیٰ دینے کے متعلق سوچ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ، ہماری پارٹی کا کوئی دوسرا رکن آپ کی وزارت سنبھال کر ہمارے قرضوں کی درخواستوں پر دستخط کر دے گا۔ درانی صاحب نے کہا، میرے استعفیٰ دینے سے اگر آپ لوگوں کی بات بن سکتی ہے تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ چودھری حاکم علی نے کہا، بات تو بن جائے گی، لیکن ہم یہ بھی تو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نے ہماری درخواستوں پر دستخط کیوں نہیں کیے۔ ہم سے زیادہ اس عورت کو کیوں اہمیت دی؟ وہ عورت کون ہے؟ اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ بولے، آپ بار بار اس عورت کو اس مسئلے میں گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ عورت غیر متعلق ہے، آپ صرف اپنی اور ہم سب کی بات کریں۔ بات ایک ہی ہے کہ آپ ان تمام درخواستوں پر دستخط کر دیں۔ درانی صاحب نے گرج کر کہا، میں پارٹی لیڈر سے مہلت چاہتا ہوں۔ کیا 2 روز بعد ان درخواستوں پر دستخط کروں گا تو قیامت آ جائے گی؟ پارٹی لیڈر نے کہا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کے لیے 2 کروڑ کی درخواست منظور کر کے آپ بددیانتی کے زمرے میں آ چکے ہیں۔ اس عورت کی درخواست، آپ کی منظوری اور درخواست کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ آپ کے استعفے دینے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے بہت سے ارکان آپ کی وزارت سنبھالنے کے لیے بے چین ہیں۔ بس آخری بات یہی ہے کہ آپ کی بددیانتی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، کدھر چلوں؟ وہ خیالات سے چونک گئے۔ کہیں بھی چلو، بس چلتے رہو۔ گاڑی چلنے لگی۔ وہ سوچنے لگے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان درخواستوں پر دستخط کر کے بے ایمانی کی راہ پر چل پڑوں یا اعلان کر دوں کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور حالات مجھ سے مزید غلطیاں کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، خاندانی عزت اور شان و شوکت کا خیال نہیں رکھا اور ایک ملازمہ سے مجرمانہ طور پر نکاح پڑھوا لیا۔ کیا مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میں پورے خاندان کی نظروں سے گر جاؤں اور ایک عورت کو 2 کروڑ کا قرضہ دینے کا مجرم کہلاؤں؟ ڈرائیور ان کی کار سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔
और टंकी फुल कराता रहा। सबसे शाम हो गई। ये समझ में नहीं आया कि इन्हें आइंदा क्या करना है। वो रात को चुपके से आए। सीमा ने उनके चेहरे और हुलिये से इनकी परेशानियों को महसूस किया। इनके साथ बेडरूम में आकर पूछा, आप खैरियत से तो हैं? वो फट पड़े, कैसी खैरियत? क्या तुमने मुझे खैरियत से रहने दिया है? तुमने मुझे एक मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं दुनिया वालों को बता सकता हूँ कि मेरी दूसरी बीवी है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई आपसे मंसूब नहीं कर सकेगा। तुम्हारे दूर हो जाने से क्या बात छुप जाएगी? मैं कर्ज़ों की इन दरखास्तों पर कैसे दस्तखत करूं जो चौधरी हाकिम अली और पार्टी के दूसरे अरकान पेश कर रहे हैं? सीमा ने हैरानी से पूछा, क्या चौधरी हाकिम अली भी कर्जा मांग रहा है? हाँ, वो तो ऐसे धमकी दे रहा था जैसे हमारे ताल्लुकात को जानता है। भरे इजलास में कह रहा था कि तुम इसके दूर के एक रिश्तेदार हो। मैं क्या बताऊं कि वो तुम्हारी कैसी तौहीन कर रहा था। सीमा ने हैरानी से कहा, चौधरी मेरा रिश्तेदार नहीं है। मेरे वालिदैन से इसकी दोस्ती हो गई थी। इसने मेरे भाई को थाने से रिहाई दिलाई थी और इसे कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इसका मतलब है कि चौधरी ने मुझे फांसा है। सीमा ये कह सकती थी कि इसने भी चौधरी की बातों में आकर सचमुच दुरानी साहब को फांसा है और एक हमाम में फिसलकर इनकी शरीक हयात बन गई है। लेकिन ऐसा करने से इसकी वफादारी मशकूक हो जाती, जबकि वो सचमुच दुरानी साहब को माल कमाने की मशीन समझकर चाहने लगी थी। वो अपनी मोहब्बत और वफादारी पर दाग लगाना नहीं चाहती थी। दुरानी साहब ने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चौधरी ने सुबैर को 1 लाख रुपए दिए थे? वो ज़रा गड़बड़ाई, फिर बोली, ये बात मुझे आज ही मालूम हुई है। लेकिन तुम्हें ये तो मालूम था कि चौधरी ने इसे थाने से रिहाई दिलाई थी। तुम ये तो बता सकती थी कि इस चौधरी से तुम्हारे वालिद की दोस्ती थी। लेकिन आज तक तुमने कभी इस हाकिम अली का जिक्र नहीं किया। मुझे सच सच बताओ कि ऐसी क्या राजदारी थी? तुमने कभी इस कम वक्त के मुतालिक मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताया तो कौन सी कयामत आ गई? कभी इसका जिक्र आता तो बता देती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो हमारी सियासी पार्टी का एक अहम फर्द है। तुम या तुम्हारे वालिदैन और भाई सियासत के हवाले से ये जिक्र कर सकते थे कि चौधरी तुम सबसे मिलता रहता है। आप खामखा नाराज़ हो रहे हैं। हमने इसका जिक्र नहीं किया। हमसे गलती हो गई। क्या इंसान से गलतियाँ नहीं होती? क्या आप बड़े पासा हैं? क्या आपने मुझे दागदार करने की गलती नहीं की थी? वो शख्स खुद अंदाज में सर पकड़कर बोले, हाँ, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गलती थी। फिर तुम्हें अपना बनाकर सोचा कि गलती धुल गई है। लेकिन अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है, बंदा कबूल नहीं करता। गलती करने वाले को बाद में भी गलतियाँ करने की सज़ाएं देता रहता है। अब बहुत सारी बातें वाज़ेह हो रही हैं। चौधरी ने तुम सबको आला कार बनाकर मेरी सारी दयानतदारी पर पानी फेर दिया है। सीमा ने कहा, आप खामखा इस बेचारे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। इस फरिश्ते ने मेरे भाई को जेल से रिहाई दिलाई, इसे कारोबार कराया। इसकी मेहरबानी से मैं आपके घर में मुलाजमा बनकर आई। आज इसकी नेकी से आपकी शरीक हयात बन गई। इसी ने मुझे अकल सिखाई कि मुझे अपनी शौकन से कमतर नहीं रहना चाहिए। इज़्ज़त और शोहरत दौलत से मिलती है, इसलिए मुझे कोई बड़ा कारोबार करना चाहिए, कोई टेक्सटाइल मिल कायम करनी चाहिए। वो बोल रही थी और दुनानी साहब खैरत से मुंह फाड़े उसका मुंह तक रहे थे। एक शख्स बैक वक्त एक औरत की नज़रों में फरिश्ता और शौहर की नज़रों में शैतान था। सच्चाई वाज़ेह तौर से समझ आ गई थी कि इनकी सियासी पार्टी ने चौधरी हाकिम अली की हिकमत अमली के ज़रिए किस तरह इन्हें बददियानत होने पर मजबूर किया है। वो खामोशी से उठ खड़े हो गए, सर झुकाकर जाने लगे। सीमा ने आगे बढ़कर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप आराम से बैठें, मैं हमेशा आपको सुकून पहुँचाती आई हूँ। मैं भी यही समझता रहा हूँ। आज पता चला कि मेरी परेशानियाँ बढ़ाती आ रही हो। वाह, बहुत खूब। आप मेरी मोहब्बत और वफादारी का ये सिला दे रहे हैं। क्या मैं आपकी इज़्ज़त नहीं रखती हूँ?
کیا میں نے دنیا والوں سے کہا ہے کہ آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ میں آپ کے سارے راز چھپاتی آ رہی ہوں۔ میں تمہارے راز چھپانے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنے والا ہوں۔ اب مجھے ایک نہیں درجنوں قرضوں کی درخواستوں پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس چودھری حاکم علی نے بھی 1 کروڑ روپے کے قرضے کی درخواست دی ہے۔ چودھری صاحب نے میری زندگی بنانے کے لیے جو نیک مشورے دیے ہیں، ان کے مقابلے میں 1 کروڑ کم ہیں۔ آپ کو ان کا قرضہ منظور کر لینا چاہیے۔ تو رانی صاحب کا ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر گئی۔ تو رانی صاحب غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس کا بھائی زبیر اور اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے ان کا جھگڑا سن رہے تھے۔ تو رانی صاحب کے جاتے ہی اس کے پاس آئے۔ وہ رو رہی تھی۔ ماں نے سمجھایا، بیٹی صبر کرو، اس نے کوٹھی اور کار دی ہے، 2 کروڑ دیے ہیں، ایسا شوہر 10 جوتے بھی مارے تو برداشت کر لینا چاہیے۔ کیا تیرا باپ مجھے نہیں مارتا ہے؟ حالانکہ وہ دیتا دلاتا بھی نہیں ہے۔ باپ نے کہا، بکواس مت کر، میں نے 1 لاکھ کا بیٹا اور 2 کروڑ کی بیٹی دی ہے۔ زبیر نے کہا، ابا فضول باتیں نہ کر، وہ درانی میری پھول جیسی بہن پر ہاتھ اٹھا کر گیا ہے۔ ابھی سیما اجازت دے تو اس کی ساری عزت خاک میں ملا دوں، بڑا خاندانی دیانتدار بنتا ہے۔ سیما نے آنسو پوچھ کر کہا، چودھری صاحب ہمیشہ ہمیں نیک مشورے دیتے آئے ہیں، میں پہلے ان سے بات کروں گی، پھر درانی صاحب کی ساری عقل نکال دوں گی۔ یہ بھول گیا ہے کہ میں بیوی ہونے کا دعویٰ کروں گی تو انہیں اپنی خاندانی ناک کٹوا کر ساری دنیا کے سامنے بیوی تسلیم کرنا ہوگا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ درانی صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ پریشانیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ ان کے خلاف جو سازشیں ہوئی تھیں، ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ ایک طرف بددیانتی سے قرضوں کی درخواستوں پر دستخط کرنے پڑتے، دوسری طرف سیما سے رشتہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ ایک تو اس کے پاس نکاح نامہ تھا، دوسرے یہ کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، جناب علی آپ سب سے بھوکے ہیں، کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، کوئی جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ پھر خیال آیا کہ ان کی وجہ سے ڈرائیور بھی بھوکا پیاسا ہے اور یہ اس بیچارے پر ظلم ہے۔ انہوں نے کہا، کہیں گاڑی روکو اور کچھ کھا لو۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ مجھے بھوک نہیں ہے جناب علی، چھوٹے منہ سے بڑی بات کہہ رہا ہوں، کوئی پریشانی بھوکے رہنے سے یا آنسو بہانے سے نہیں جاتی، میری گزارش ہے کچھ کھا لیں۔ ٹھیک ہے، گاڑی روکو۔ اس نے ایک اچھے ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ انہوں نے کہا، تم اندر جا کر کھاؤ، میرے لیے 1 پلیٹ سینڈوچ اور بوتل بھجوا دو۔ انہوں نے اسے 100 کا نوٹ دیا۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ان کی مطلوبہ چیزیں لے آیا اور خود ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ پیٹ میں اناج گیا اور ٹھنڈی بوتل پی تو انہیں کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ اسی وقت عشاء کی اذان ہونے لگی۔ اگرچہ وہ باقاعدہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تاہم ڈرائیور سے کہا، میرا انتظار کرو، میں نماز پڑھنے کے بعد آؤں گا۔ وہ پاس والی مسجد میں آ گئے۔ وضو کر کے مسجد کے صحن میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، سر جھکا کر دل ہی دل میں کہنے لگے، یا رب العالمین، یہی ایک سکون کی اور دنیا والوں سے نجات کی جگہ ہے، مجھے سکون دے، پریشانیوں سے نجات دے۔ میں نے ایک گناہ کیا، اس کی بہت بڑی سزا بھگت رہا ہوں، مجھے ایک بار اس سزا سے بچا لے، پھر میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے بعد جماعت نماز پڑھی۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دعا مانگنے کے بعد بھی اسی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور سوچتے رہے۔ ان لمحات میں دنیا کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے سوچتے رہے۔ پہلی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ پہلی بار حمام میں پھسلتے وقت خدا سے ڈر کیوں نہیں لگا اور اب دنیا والوں سے ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ پھر وہ عزت خاک میں ملنے کے خیال سے کیوں پریشان ہیں اور یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ان کے ایک گناہ کے بعد غلطیاں ظاہر ہوں گی تو دنیا انہیں ذلیل کرے گی۔ کیسے ذلیل کرے گی؟
خدا کو منظور ہوگا تو ذلیل کرے گی، اور خدا کو یہی منظور ہے تو انہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر وہ ذلت دے گا تو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ ذلت کے خوف سے مزید غلطیاں کرنا گویا خدا سے ڈرنا نہیں ہے، دنیا والوں سے ڈرنا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، پھر مسجد سے نکل کر کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اپنے گھر پہنچے۔ پہلی بیوی کی گود میں نوزائیدہ بیٹا تھا۔ درانی صاحب کے سسر یعنی چچا صاحب بھی آئے ہوئے تھے، والد صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان سب کے سامنے بیٹھ کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ حضرات کے اور دنیا والوں کے خوف سے اس غلطی کو چھپاتا رہا، لیکن آج نماز کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ میں دنیا والوں سے ڈر رہا ہوں اور خدا سے خوفزدہ نہیں ہوں، جس کے نتیجے میں مزید غلطیوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں۔ وہ ابتدا سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سنانے لگے۔ بزرگوں کے سر جھک گئے، بیوی رونے لگی۔ ان کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر چچا نے کہا، تم میری بیٹی پر سوکن لے آئے، یہ برا کیا۔ میں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، تمہارے مزاج اور عادات کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تم بہک گئے تھے، پھر یہ کہ تم نے شرعاً نکاح پڑھوایا ہے، لیکن میری بیٹی سے اجازت نہیں لی۔ میں اپنی بیٹی اور تمہارے معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ باپ نے کہا، آدمی گرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ سوکھی زمین پر گر رہا ہے یا کیچڑ پر۔ تم نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک ملازمت تھی۔ ٹھیک ہے کہ تم نے نکاح پڑھوا لیا ہے، لیکن میرے جیتے جی وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ درانی صاحب نے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ دشمنوں کی چالوں کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے باوجود سیما میری منقوہہ ہے اور ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ میں اسے یہاں کبھی نہیں لاؤں گا۔ میں نے آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے سچ باتیں بتا دیں۔ اب میں صرف خدا سے ڈر رہا ہوں اور دنیا والوں سے ڈرنا بھول گیا ہوں۔ مجھے اپنے گھر والوں سے جو سزائیں ملیں گی، دنیا والوں سے جو ذلتیں ملیں گی، سب منظور ہے، لیکن خدا کی ناراضگی منظور نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد شریک حیات آنسو پوچھتی ہوئی آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ بچے کو تھپک کر سلاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے اپنی توہین کا احساس ہو رہا ہے۔ میں بڑی دیر سے خود کو سمجھا رہی ہوں، دل پھر بھی صدمات سے چور ہے۔ درانی صاحب نے کہا، یہ فطری امر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے تمہاری توہین کی ہے۔ میرے شرمندہ ہونے سے سوکن کا زخم منتبل نہیں ہوگا اور نہ ہی توہین برداشت ہوگی۔ پھر وہ ایک ذرا توقف سے بولے، اگر مجھے پہلے ہی سازشوں کا علم ہوتا تو میں اسے طلاق دے دیتا، لیکن اب وہ میری ایک اولاد کو جنم دینے والی ہے، پتہ نہیں وہ اور کتنی اولادیں جنم دے گی۔ یہ تو میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے طلاق نہیں دوں گا، صرف علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ اگر وہ طلاق لینا چاہے گی تو اپنی اولاد اس سے لے لوں گا، کیونکہ اس کی پرورش میرا فرض ہے۔ وہ رات انہوں نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ دوسری صبح دفتر پہنچتے ہی انہوں نے بینک کے ڈائریکٹر کو سیما کی درخواست کے ساتھ طلب کیا۔ میں نے قرضے کی یہ درخواست منظور کی تھی، تم نے کس تاریخ کا چیک جاری کیا ہے؟ سر، کل وہ چیک کیش ہو جائے گا، مسمات سیما بیگم کو 2 کروڑ مل جائیں گے۔ انہوں نے سیما کی پیش کردہ درخواست کو منسوخ کیا۔ پھر کہا، جس بینک کو چیک جاری کیا گیا ہے اسے فوراً حکم دو کہ فلاں نمبر اور تاریخ کا چیک منسوخ ہو چکا ہے، سیما کو کوئی رقم نہ دی جائے۔ جی، وہ چیک منسوخ ہو جائے گا؟ ہاں، کیا تم اردو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں انگریزی میں بولوں؟ نہیں سر، میں سمجھ گیا۔ اب وہ چیک کیش نہیں ہوگا۔ تم ابھی ایک تحریر لکھ کر دو کہ میں نے ایک دن پہلے مذکورہ چیک کی منسوخی کا حکم دیا ہے اور سیما کی منسوخ شدہ درخواست تمہارے پاس ہے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، ویسے ہی ایک تحریر لکھ کر لے آیا۔ انہوں نے کہا، کل سے پہلے یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ سیما کی درخواست منسوخ ہوئی ہے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارا تبادلہ کرا دوں گا۔
ڈائریکٹر سہم کر چلا گیا۔ درانی صاحب نے دوسرے دن کی تاریخ پر وزارت سے استعفیٰ لکھا، اسے بریف کیس میں رکھا۔ صبح 7 بجے سیما سے فون پر کہا، تمہارے پاس 2 کروڑ روپے کا جو چیک ہے اسے بینک نہ لے جانا، وہ کیش نہیں ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے قرضے کی درخواست منظور کی تھی اور چیک جاری کرایا تھا۔ بے شک میں نے ایسا کیا تھا، لیکن چودھری حاکم علی کی بدمعاشی نے تمہارا کام بگاڑ دیا ہے۔ تمہیں یقین نہ ہو تو اس سے فون پر پوچھ لو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سیما نے پریشان ہو کر فوراً ہی چودھری حاکم علی کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر بولی، چودھری صاحب، آج میرا چیک کیش ہونے والا تھا، کیا آپ نے اسے رکوا دیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں ذرے سے آفتاب بنا رہا ہوں۔ یہ چیک کیش نہ ہونے والی بات کون کہہ رہا ہے؟ ابھی درانی صاحب نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ چیک کیش نہیں ہوگا۔ چودھری کی بدمعاشی سے کام بگڑ گیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اختلافات کی ایسی کی تیسی، اتنی بڑی رقم نہ ملی تو میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ پلیز آپ درانی صاحب سے اس سلسلے میں بات کریں۔ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے سیما سے رابطہ ختم کیا، پھر درانی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تو سیما سے بات ہو چکی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ سیما اور اس کے خاندان والوں کو کب سے جانتے ہو؟ کب سے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو؟ میں نے کوئی سازش نہیں کی ہے، بلکہ تمہاری دوسری شادی کے راز کو راز ہی رکھا ہے، ورنہ تمہارے اعلیٰ خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ چودھری، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میں نے ایک ملازمہ سے شادی کرنے کا اعلانیہ اعتراف کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ حاکم علی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ درانی صاحب نے پوچھا، چودھری خاموش کیوں ہو گئے؟ میری یہی ایک کمزوری تم لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ انسان عزت کے لیے جیتا ہے اور عزت کے لیے مرتا ہے، لیکن میں عزت کے ساتھ ایمان کے لیے جینا اور مرنا چاہتا ہوں، اس لیے دنیا والوں سے ملنے والی نام نہاد عزت کو خاک میں ملا رہا ہوں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے اعلیٰ خاندان والے سیما کو قبول کریں گے اور آپ ایک ملازمہ کا شوہر کہلانے میں اپنی بے عزتی نہیں سمجھیں گے۔ یہ میرا ذاتی اور خاندانی معاملہ ہے۔ مجھے اپنے اس عمل سے یہ روحانی سکون حاصل ہوا ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان کے خزانے سے کسی بھی لالچی سیاستدان کو قرض کے نام پر 1 روپیہ بھی لینے نہیں دوں گا۔ آپ بڑی خوش فہمی میں ہیں، یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی وزارت چھن جائے گی اور آپ کی جگہ ہماری پسند کا دوسرا وزیر آ کر ہمیں ملکی خزانے سے قرضہ دے گا۔ یہ میں جانتا ہوں اور پہلے ہی استعفیٰ لکھ کر رکھ لیا ہے۔ میں اپنے بعد آنے والے بے ایمان اور بد دیانت وزیر کو نہیں روک سکوں گا۔ جس طرح میں نے خود کو خدا پر چھوڑا ہے، اسی طرح اپنے ملکی خزانے کو خدا پر چھوڑ رہا ہوں۔ درانی صاحب نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد ان کی سیاسی پارٹی میں ہلچل مچ گئی۔ ایک لمحے کو تو کسی پارٹی رکن کو یقین نہیں آیا کہ درانی صاحب وزارت کو چھوڑنے اور ایک ملازمہ سے منسوب ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ اب تو ان پر کسی طرح کا دباؤ ڈال کر ان سے قرضے منظور نہیں کرائے جا سکتے تھے۔ قرضوں کی زیادہ فکر بھی نہیں تھی، وہ درانی صاحب کی جگہ دوسرا وزیر لا کر یہ کام کرا سکتے تھے۔ پریشانی یہ تھی کہ خادم ذوالجلال درانی جیسا دیانتدار سیاستدان پورے ملک میں مشہور تھا، بہت ہی معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پارٹی سے علیحدہ ہونے پر سب سے پہلے اپوزیشن والے حکمران پارٹی پر کیچڑ اچھالتے، پھر ملکی اخبارات ان کے اچھے برے کردار پر تبصرہ کرتے۔ پارٹی لیڈر نے انہیں اپنے گھر پر بلایا۔ پارٹی کے دوسرے ارکان بھی موجود تھے۔ لیڈر نے کہا، درانی صاحب، آپ تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ قرضوں کی درخواست منظور نہیں کرنا چاہتے، نہ صحیح، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ سنا ہے کہ آپ نے استعفیٰ لکھ رکھا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے استعفیٰ پیش کیا۔ پارٹی لیڈر نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو جس محکمے کی وزارت پسند ہو ہم آپ کو اس محکمے کا وزیر بنا دیں گے۔
انہوں نے پوچھا، کون سا ایسا محکمہ ہے جہاں دیانتداری سے کام لیا جاتا ہے اور عوام کو دھوکے نہیں دیے جاتے ہیں؟ ہر محکمے میں لوٹ کھسوٹ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ سیاست میں رہ کر ملک و قوم کی خدمت کر سکوں گا۔ پہلے 2 محکموں کا وزیر رہا، پھر یہ تیسری وزارت اختیار کی تھی، لیکن ہر جگہ دھاندلی ہے۔ اس آخری وزارت میں تو میری عزت بھی 2 کوڑی کی ہو گئی۔ مجھے ایک ملازمت سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیا اتنی ٹھوکریں کافی نہیں ہیں؟ لہٰذا میں سیاست سے باز آ رہا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہا ہوں۔ درانی صاحب، آپ کی موجودگی سے ہماری پارٹی کی عزت اور وقار ہے۔ آپ ہمیں چھوڑیں گے تو اپوزیشن والے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ میں نے اپوزیشن کی بھی فائلیں پڑھی ہیں، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں۔ سبھی اپنے الیکشن کے اخراجات ملکی خزانے سے سود سمیت وصول کرتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آئندہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں رہوں گا۔ پہلے آپ سماجی کارکن تھے، پھر آپ نے بڑے جذبے سے سیاست میں حصہ لیا، اور سیاست ایسی چیز ہے جو آدمی چھوڑنا بھی چاہے تو سیاست اسے نہیں چھوڑتی۔ درانی صاحب نے ایک سر آہ بھر کر کہا، ہاں، میں اب ایسی سیاست چاہتا ہوں کہ ملکی خزانے میں مال آئے تو ملک و قوم کی ترقی کے لیے صرف ہو، وہ سیاستدانوں کے گھروں میں نہ جائے۔ جب پاکستان کو قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو سرحد سے بنگال تک ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ آج ہم اپنی قوم کے کپڑے اتار لیتے ہیں، بس نہیں چلتا کہ کھال اتار لیں۔ جس روز ایسے ذہین افراد سیاست میں آئیں گے جو تجوریوں کے بل پر نہیں، اپنے بہترین اعمال کے بل پر حکومت بنائیں گے اور انہیں اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ملکی خزانے سے 1 روپیہ نہ لینا پڑے، تو اس روز میں سیاست میں ضرور آؤں گا۔ درانی صاحب، آپ کے متعلق یہ طے ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، پھر آپ سیاست چھوڑنے کے متعلق پریس اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے کیا کہیں گے؟ یہی کہ سیاست میرے اور میں سیاست کے قابل نہیں ہوں، اس لیے غیر معینہ مدت کے لیے سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ یہ اخبارات والے بڑے کائیاں ہوتے ہیں، آپ سے سوالات کے ذریعے ایسے جوابات اگلوائیں گے جن سے ہماری پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ میری سیاسی زندگی کے دوران کوئی ایسا داغ میرے کردار اور عہدے پر نہیں لگا ہے جو پارٹی کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ کیا آپ خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہاں سے جا کر اپوزیشن سے نہیں ملیں گے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں، خواہ سیاست آپ کی ہو یا اپوزیشن کی۔ پارٹی لیڈر نے کہا، بہتر ہے کہ ہم کل ایک پریس کانفرنس طلب کریں۔ اس کانفرنس میں درانی صاحب اعلان کریں کہ ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے یہ وزارت چھوڑ کر طویل عرصے کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اعلان میں ڈاکٹر کا ذکر نہیں آئے گا اور نہ ہی میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا۔ البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طویل عرصے آرام کے لیے سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور یہ درست بھی ہے کہ ملک سے باہر کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ چلیں، یہ اعلان بھی ہماری پارٹی کے حق میں ہوگا۔ میں پریس والوں کو کل عصرانے پر بلا رہا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد وہ پارٹی کے تمام افراد سے مل کر چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد کچھ اور لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ پارٹی لیڈر کے ساتھ اس کے 2 مشیر اور 3 اہم کارکن رہ گئے۔ ایک مشیر نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ درانی کو پریس کانفرنس میں شریک نہ کیا جائے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ ہم نے قرضہ لینے کے لیے اسے چودھری حاکم علی اور سیما کے ذریعے پھنسایا ہے۔ یہ سازش کھلنے کے بعد وہ ہمارا وفادار نہیں رہے گا، ہمارے خلاف زہر اگلے گا۔ پارٹی لیڈر نے کہا، واقعی یہ بات عقل میں آتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لہٰذا اس سے اچھائی کی توقع نہیں رکھیں گے۔ دوسرے مشیر نے کہا، اگر اسے پریس کانفرنس میں شریک نہیں کیا جائے گا تو وہ فرداً اخبار والوں کو ہمارے خلاف بیانات دے گا، اپوزیشن کو اس سے بہت فائدے پہنچیں گے۔ یہ درانی تو ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا ہے، نہ ہم اسے نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اسے نگلیں گے
تو یہ پیٹ کی آنتوں میں جا کر پھنسے گا اور اگلیں گے تو اسے اپوزیشن والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایسے وقت ایسوں کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت ایسوں کو صرف اجل پکارتی ہے۔ جب اجل نواز اسے لے جائے گا تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سیما انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ دورانی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ چیک کیش نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بینک گئی تھی اور ناکام واپس آئی تھی۔ تب سے اس کا بھائی زبیر اور اس کے والدین غصے سے تل ملا رہے تھے۔ انہوں نے چودھری حاکم علی کو فون کیا۔ جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہے یا پھر ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سیما کو جس حد تک استعمال کر چکا تھا اس کے بعد اب وہ کام آنے والی نہیں تھی۔ اس سے فی الحال کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ پھر سیما نے درانی صاحب کی رہائش گاہ پر فون کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں ایک ضروری پارٹی میٹنگ میں جا رہا ہوں، کسی وقت رات کو فون کروں گا۔ ابھی آپ فون بند نہ کریں، یہ بتائیں میرا چیک کیش کیوں نہیں ہوا؟ وہ چیک میری اور تمہاری محبت کے درمیان لکھا جاتا تو کیش ہو جاتا، لیکن وہ تمہاری اور چودھری کی سازش کے درمیان لکھوایا گیا، اس لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ دیکھیے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے سازش نہیں کی ہے، آپ سے محبت کی ہے۔ میں تمہاری محبت اور تم سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ میرا جو بچہ ہوگا اس کی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ میں اس حد تک اس کے اور تمہارے اخراجات برداشت کروں گا۔ میں طلاق دینا نہیں چاہتا، تم چاہو تو لے سکتی ہو۔ اس سلسلے کے تمام پہلوؤں پر غور کر لو۔ رات کو کسی وقت فون پر بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ کر آوازیں دیتی رہی، پھر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا اس چودھری نے ہمیں پھنسا دیا ہے؟ سیما نے کہا، ہم غصہ دکھا کر بڑے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ درانی مجھ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ طلاق نہیں دے گا۔ میں لینا چاہوں تو لے سکتی ہوں، اگر نہیں لوں گی تو وہ میرے اور میرے بچے کے اخراجات پورے کرتا رہے گا۔ بھائی زبیر نے کہا، کہاں 2 کروڑ روپے اور کہاں اخراجات کی ماہانہ رقم؟ وہ ہمارے منہ سے ترنے والا چھین کر سوکھی روٹیاں دے رہا ہے۔ باپ نے کہا، بڑے مزے میں زندگی گزر رہی تھی، ہماری محنت سے ٹیکسٹائل مل بھی قائم ہو جاتی۔ سمجھ میں نہیں آتا بھید کیسے کھل گیا کہ تم سوکن کی برابری کرنے کے لیے 2 کروڑ حاصل کرنے والی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اچانک کھیل کیسے بگڑ گیا۔ ویسے ایک بازی میرے ہاتھ میں ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ خفیہ شادی کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ جب درانی اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے تو میں بھی پھر سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹی، تم طلاق نہ لینا، اسے علیحدگی اختیار کرنے دو۔ آخر اس کی بیوی اور بچے کی ماں بن کر رہو گی تو ہو سکتا ہے سوکن کے برابر حصہ حاصل کر سکو۔ تم بچے کے ساتھ عیش و آرام سے رہو گی۔ سیما کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر درانی صاحب کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ ایک ملازم نے کہا، صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ وہ بولی، میں بیگم صاحب سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اسے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر بیگم درانی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں زاہدہ درانی بول رہی ہوں، اس نے کہا، اور میں بیگم سیما درانی ہوں۔ اچھا، تو تم میرے شوہر کی ملازمہ ہو، کیا اس ماہ کی تنخواہ نہیں ملی؟ بکواس مت کرو، میں ملازمہ نہیں، خادم ذوالجلال درانی کی منکوحہ بول رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے کی 80% منکوحہ عورتیں اپنے شوہر کی ماہانہ تنخواہ پر گزارا کرتی ہیں۔ کیا تنخواہ کچھ کم پڑ گئی ہے؟ تم بہت غرور سے بول رہی ہو، کہ تمہیں غرور لگ رہا ہے؟ میں پیدائشی رئیس زادی ہوں، اپنے شوہر کے آگے ماہانہ اخراجات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ یہ ہمارے شوہر حضرات باہر 2-4 شادیاں کرتے ہیں، وہی دلہنیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ تم خود ہی سوچو، میں غرور سے بول رہی ہوں یا سچائی بیان کر رہی ہوں؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہ بولی، کل تک وہ میرے تھے، انہوں نے میرے لیے کروڑوں کا قرضہ منظور کیا تھا، مگر آج اچانک بدل گئے۔ مجھے بینک سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملی۔ کیا اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟
इसे अपनी बदनसीबी कह सकती हो। ये मेरे शौहर का ईमानी जज्बा है जो दूध को दूध और पानी को पानी बना रहा है। क्या इसका नुकसान तुम्हारी समझ में आ रहा है? मैं कमअकल हूँ, समझ नहीं पाती, तुम समझा दो। सीमा ने कहा, मैं दुरानी साहब की शरीक हयात की हैसियत से तुम्हारी बराबर की शरीक हूँ। दुरानी साहब की दौलत और जायदाद से मुझे तुम्हारे बराबर का हिस्सा मिलेगा। 2 करोड़ का कर्जा मंजूर हो जाता तो मैं सौगन की हैसियत से अपने हुकूक तलब न करती। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दुरानी साहब के अकाउंट में चंद लाख रुपए थे। इसमें से उन्होंने तुम्हें कोठी और कार खरीद कर दे दी। अब इनके इस अकाउंट में चंद हज़ार रुपये रह गए हैं। यह भी मेरे शौहर ने धोखा खाकर तुम्हें दे दिया। मैं इसमें से आधे का दावा कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे शौहर के एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए अपना हिस्सा इस बच्चे को दे रही हूँ। फ़ोन पर चंद लम्हे तक खामोशी रही। बेगम ज़ाहिदा दुर्रानी ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक अरबपति बाप की अकलौती बेटी हूँ और मेरे ससुर यानी दुर्रानी साहब के वालिद भी अरबपति हैं। जब इन्हें पता चला इनके बेटे ने तुमसे शादी की है तो आज वो अपने वकील से वसीयत लिखवा रहे हैं, जिसकी रूह से उनकी तमाम दौलत और जायदाद की वारिस सिर्फ इन पोते पोतों की होगी जो मुझसे जन्म लेंगे। सीमा को पता ही नहीं था कि बड़े घरों में दौलत और जायदाद के खेल किस तरह खेले जाते हैं। वो दुर्रानी साहब की मनकूआ होने के रिश्ते से अपने हुकूक के लिए लड़ सकती थी, मगर मुकदमा बरसों तक लड़ते लड़ते इसकी वो 3.25 लाख की कोठी और 50,000 की कार भी फरोख्त हो जाती। फिर इसे किसी छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ता। इसने बड़ी आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया। माँ ने पूछा, वो सौकन क्या कहती है? माँ, मैं बुरी तरह ये बाजी हार रही हूँ। मेरे हिस्से में सिर्फ ये एक छोटी सी कोठी और कार आई है। दुर्रानी के पास यही कुछ था, बाकी अरबों रुपए की जायदाद उसके बाप की है और बाप उन पोते और पोतियों के नाम वसीयत लिख रहा है जो ज़ाहिदा दुर्रानी के से जन्म ले रहे हैं। बाप ने परेशान होकर कहा, ये चौधरी हाकिम अली कहाँ मर गया है? हमें करोड़ों रुपए दिलाने वाला था, अब फ़ोन पर भी नहीं मिल रहा है। बेटी, तुम फिर इससे रब्ता करो। ऐसे वक्त वही इन्हें अपने हुकूक हासिल करने के लिए बेहतरीन मशवरे दे सकता था। सीमा ने इससे रब्ता किया। इस बार इसकी आवाज़ सुनाई दी। इसने पूछा, बोलो सीमा, क्या बात है? सीमा ने इसे अपना दुखड़ा सुनाया। वो बोला, हो सके तो दुर्रानी से रिश्ता ख़त्म कर लो, या अपने तौर पर कुछ वसूल कर सकती हो तो कर लो। आइंदा इस सिलसिले में मुझसे बातें ना करो। बात क्यों ना करूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? सीधी सी बात है बीबी, मैं सियासी चालें चल रहा था। तुम्हें मोहरा बनाकर 1 करोड़ का कर्जा हासिल करना चाहता था, मगर काम बिगड़ गया। हमारी ज़रा सी जल्दबाजी से चाल उलट गई। अगर वो 2 करोड़ का चेक कैश हो जाता तो तुम्हारे साथ हमारे भी पारे न्यारे हो जाते, मगर इस चेक के कैश होने से पहले हमने उसका मुहासबा किया तो वह होशियार हो गया। इसने सिरे से चाल ही बदल दी। अब क्या होगा चौधरी साहब? हम तो अपनी सियासत खेलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी सियासत ख़त्म हो चुकी है। आइंदा इस बिसात पर तुम काम नहीं आओगी, इसलिए कुछ खोकर एक कोठी और कार हासिल की है तो इसे बहुत समझो और अपने तौर पर जैसी चाहो ज़िंदगी गुजारो। आइंदा मुझे फ़ोन न करना, मैं बहुत मसरूफ़ सियासतदान हूँ। राब्ता ख़त्म हो गया। सीमा रिसीवर रखकर खला में तकने लगी। बाप ने पूछा, चौधरी साहब क्या कहते हैं? सीमा ने खला में तकते हुए कहा, वो सियासी चालें चल रहे थे, मैं एक मोहरा थी जो पिट गया। अब इनकी बिसात पर मैं नहीं रहूँगी, इसलिए खेल ख़त्म हो चुका है। माँ ने कहा, कोई मजाक है क्या? खेल ख़त्म हो चुका है? तुम दुर्रानी के बच्चे को जन्म देने वाली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें इस बच्चे के नाम पर खैरात मिलती रहेगी। भाई जुबैन ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी बहन को खैरात मिलेगी तो मैं दुर्रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी मौत इसे पुकार रही है। भाईजान, ऐसी बातें ना करें, आप इसे कत्ल करके फांसी चढ़ जाएंगे। मैं तुम्हारे और बच्चे के हुकूक दिलाने के लिए जान पर खेल जाऊंगा। मौत किसी न किसी बहाने से आती है। दुर्रानी की नाइंसाफ़ी इसकी मौत का बहाना बन रही है। मौत मौत मौत।
اجل نواز کو سب پکار رہے تھے، اس لیے وہ آ گیا تھا۔